ناظرین کرام، ہم آپ کے لیے جنرل فیض حمید کے عروج، طاقت، سیاست اور زوال کی کہانی لائے ہیں۔ پاکستان کی حالیہ سیاسی و عسکری تاریخ میں چند نام ایسے آئے ہیں جنہوں نے ایک پورے دور کو متاثر کیا۔ ان میں سب سے نمایاں نام لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا ہے۔ ان کا سفر ایک بااثر خفیہ ادارے کے سربراہ سے لے کر ملک کے طاقتور ترین سیاسی تنازعات کا مرکز بننے تک جاتا ہے۔ ان کی کہانی اقتدار، سیاست، طاقت، الزامات اور پھر زوال کے گرد گھومتی ہے۔ فیض حمید 1987 میں پاک فوج میں شامل ہوئے۔ وہ بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور جلد ہی اپنی انتظامی صلاحیت، فیصلہ سازی اور اسٹریٹجک سوچ کی وجہ سے نمایاں ہو گئے۔ انٹیلیجنس کے شعبے میں ان کی مہارت نے انہیں حساس ترین ذمہ داریاں دلائیں۔ پھر وہ دن آیا جس نے ان کے کیریئر کا رخ بدل دیا۔ 2019 میں انہیں DGISI تعینات کیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فیض حمید کا نام پاکستان کے عوامی و سیاسی مباحثے میں داخل ہوا۔ طاقت، اثر، اہم فیصلے، یہ سب ان سے منسوب ہونے لگے۔ طاقتور ترین جنرل کا دور، سیاست پر اثر رسوخ، DGISI کی حیثیت سے ان کے دور کو پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس دوران حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات، عدالتوں میں اہم فیصلے، سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری اور رہائیوں، حکومت کے استحکام، سب میں ان کا نام براہ راست یا بالواسطہ گفتگو کا موضوع بننے لگا۔ کچھ حلقے انہیں موجودہ حکومت کا مضبوط سہارا سمجھتے تھے، جبکہ ناقدین انہیں سیاسی انجینئر کا حصہ قرار دیتے رہے۔ یہی وہ دور تھا جس نے انہیں بااثر ترین جنرل کا لقب دیا۔ افغانستان میں کردار اور عالمی توجہ۔ 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے دوران جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو فیض حمید کی کابل آمد نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی۔ ان کی ایک تصویر ہوٹل میں بیٹھے مسکراتے ہوئے عالمی میڈیا کی سرخی بن گئی۔ افغانستان کے معاملات میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے ان کی موجودگی کو انتہائی اہم سمجھا گیا۔ تبادلہ اختلافات اور زوال کی شروعات اکتوبر 2021 میں اچانک ان کا تبادلہ کر کے انہیں پشاور کور کمانڈر بنا دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب سیاسی دراڑیں گہری ہونا شروع ہوئی۔ افواہیں گردش کرنے لگی کہ وزیر اعظم عمران خان انہیں DGISI رکھنا چاہتے تھے۔ فوجی قیادت تبادلے پر قائم تھی۔ دونوں جانب سے اختلافات بڑھ گئے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں سے عروج کا سفر نیچے اترنے لگا۔ بعد میں سیاسی حالات بدلے، پھر حکومت تبدیل ہوئی اور نیا بیانیہ تشکیل پایا۔ ان تمام تبدیلیوں نے فیض حمید کو براہ راست متاثر کیا۔ ریٹائرمنٹ، طاقت کا دروازہ بند۔ فیض حمید نومبر 2022 میں پاک فوج سے ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ایسے شخص کے لیے جو دہائی بھر تک ملکی طاقت کے کھیل کا حصہ رہ چکا تھا، خاموشی اختیار کرنا مشکل تھا، لیکن حالات نے انہیں خاموشی پر مجبور کر دیا۔ سیاسی ماحول میں ان کا نام بار بار تنازعات کے ساتھ جوڑا جاتا رہا، مگر وہ خود منظر سے غائب رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد زوال کی کہانی، مقدمات، الزامات اور قید۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا دور سب سے غیر مستحکم رہا۔ ملک کی سیاست میں بڑی تبدیلیوں کے بعد مبینہ سیاسی مداخلت، اختیارات کے غلط استعمال، مبینہ مالی بے ضابطگیوں اور دیگر الزامات کے تحت ان کے خلاف قانونی کارروائیاں شروع ہوئیں۔ کچھ عرصہ بعد اطلاعات آئیں کہ انہیں باضابطہ طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ یہ حراست ان الزامات کے سلسلے میں تھی جو ان کے DGISI دور یا کور کمانڈر کے عرصے سے منسلک بتائے جاتے ہیں۔ یہ گرفتاری ان کے کیریئر کا سب سے بڑا زوال تصور کی گئی۔ ایک وقت کے طاقتور ترین جنرل کی کہانی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ جو شخص کبھی طاقت کے مرکز میں تھا، اب خود قانونی کارروائیوں کا سامنا کر رہا تھا۔ لوگ کیسے یاد رکھتے ہیں؟ آج جنرل فیض حمید کا ذکر دو مختلف انداز میں ہوتا ہے۔ حمایتی نقطہ نظر، وہ انہیں ایک اسٹریٹجک، ذہین اور بہادر افسر سمجھتے ہیں جس نے پاکستان کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں اہم کردار ادا کیا۔ نمبر تنقیدی نقطہ نظر، یہ لوگ انہیں طاقت کے غیر معمولی استعمال، سیاسی اثر و رسوخ اور ملکی سیاست میں انجینئر کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ ان کی شخصیت ایک ایسا آئینہ ہے جس میں پاکستان کی طاقت کا نظام، اس کے اثرات اور اس کے نتائج صاف نظر آتے ہیں۔ جنرل فیض حمید کی کہانی عروج، طاقت، سیاست، تنازعات، تبدیلی اور زوال کا مکمل سفر ہے۔ ایک ایسا سفر جس نے انہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع مگر بااثر افراد میں شامل کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، زندگی ماں کا فاتح عمل ہے۔
آج وہ اپنا بویا ہوا بیج کاٹ رہے ہیں۔